اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وإن کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضہ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ آیت نمبر 283 ہے، سورۃ البقرہ ہے اور پارہ نمبر 3 ہے، اور یہ ترجمہ ہے ضیاء القرآن کا۔ اور اگر تم، ترجمہ یہاں سے ہے یہ، اور اگر تم، اور واو اگر، واو اور ان اگر، کنتم تم، اگر تم سب جو ہے سفر میں ہو، یعنی تم سب سے مراد ہے کم از کم تم جو ہے بتا رہا ہے کہ کم از کم 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، ولم تجدوا کاتبا، کوئی ایک بندہ بھی تمہیں لکھنے والا نہ ملے، ٹھیک ہے، کوئی کاتب نہ ملے، جتنے بندے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کاتب نہ ہو، تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو۔ گروی تو جانتے ہیں نا، فرحان، رہن، جو عربی میں رہن کہتے ہیں، گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو، مقبوضہ، جس کو ہم اردو میں زوات پڑھتے ہیں، یعنی قبضہ اس کی ہے نا، یعنی اس میں مفعول ہے یہ اصل میں۔ پھر اگر، فا سو یا پھر ان اگر، امنا، یہ امنا اصل میں امانت ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ اس کے نیچے کچھ اور ہے۔ اعتبار کر لے کوئی، ٹھیک ہے، بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر، ٹھیک ہے، اگر کوئی تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کر لے تو پس چاہیے، فلیؤد الذی، تو چاہیے، پس چاہیے کہ ادا کر دے، ٹھیک ہے، ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ادا کرے؟ اپنی امانت کو، امانتہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہو اپنی امانت کو، یہاں پر ہو اپنی طرف آ رہی ہے ضمیر، اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے، ولیتق اللہ، ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ربہ، اپنے رب سے ڈرتا رہے، اس کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور مت چھپاؤ، ولا تکتموا الشہادہ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص چھپاتا ہے اسے تو یقیناً گناہگار ہے، اس کا ضمیر، ٹھیک ہے، اس کا ضمیر کیا ہے؟ گناہگار ہے، اس کا قلب جو ہے آثم ہے، ٹھیک ہے، اس کا قلب جو ہے وہ آثم ہے۔ اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو، بما تعملون، علیم، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، علیم ہے نا یہ، یعنی بخوبی اور بہت اچھے طریقے سے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم ہیر پھیر کر رہے ہو، ہیلا سازی کر رہے ہو، فریب دھوکہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، امانت ادا کر رہے ہو، صدق دل سے اللہ سے ڈرتے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تم سے غلطی ہو گئی کہ تم نے جان بوجھ کر کیا، ارادتاً کیا، قصداً کیا، سہواً کیا، کس طرح کیا، اللہ کو خوب معلوم ہے، تمہارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بات لین دین اور قرض کی ہو رہی تھی نا، تو اب یہاں بھی ایک یہاں دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، لین دین کی، یہ بیع اور قرض کی ایک دوسری شکل ہے کہ اگر تم سفر میں قرض کا معاملہ کرو اور تمہیں لکھنے والا نہ مل سکے، کوئی بندہ لکھنے والا نہ مل سکے، یا مل بھی جائے کوئی لکھنے والا تو لکھنے کے لیے قلم نہ ہو، ٹھیک ہے، جس سے لکھا جاتا ہے وہ لکھنے کا کوئی آلہ آپ کو میسر نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر مقروض کو چاہیے کہ قرض دینے والے کے پاس، مثال کے طور پر ابھی مثال دے کے سمجھاتی ہوں، قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز رہن، جس کو ہم گروی کہتے ہیں، رکھ دے۔ اچھا، رہن کہتے کس کے ہیں؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے رہن یا گروی، کیونکہ آج کے زمانے میں فی زمانہ
کہ ایسا رواج نظر نہیں آتا، رواج نہیں ہے، عام طور پر رواج نہیں، ممکن ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہو۔ وہ یہ ہے رہن کہ مثال کے طور پر میں نے کسی سے لیا 5,000 روپے، ٹھیک ہے، مثال اسی کی دینی چاہیے جو کہ کم سے کم رائج ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم 500 کہیں یا 50 روپے کہیں یا 5 روپے کہیں تو بات بنے گی نہیں۔ اگر ہم نے کسی سے 5,000 روپے قرض لیا، ٹھیک ہے، اب لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز مطلب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم ریکارڈ کر سکیں، تو پھر اب کیا کریں وہاں ایسی جگہ پر کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز گروی رکھ دو۔ مثال کے طور پہ 5,000 لیا ہے، 5,000 کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، 5,000 کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس گھڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی خاتون ہے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے جس کی قیمت تقریباً 3-4 ہزار روپے کی بک جائے گی یا 5,000 کی بک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ چاہیے ان کو کہ 5,000 روپے کے عوض میں اپنی گھڑی جو ہے اس کے پاس گروی رکھوا دیں، اور اس کا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے گروی میں یعنی رہن جو ہے 5,000 کے بدلے میں 5,000 لیا ہے بندے سے، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے اپنی گھڑی رکھوا دی ہے یا سونے کی انگوٹھی رکھوا دی ہے یا کوئی اور چیز ایسے رکھوا دی ہم نے، اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ دیکھیں جب ہم آپ کو 5,000 روپے واپس کریں گے تو آپ میری یہ گھڑی مجھے واپس کر دیں گے یا سونے کی انگوٹھی مجھے واپس کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں گروی، ٹھیک ہے، گروی کو آپ سمجھ لیجئے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کا ذکر کیا ہے کہ سفر میں یعنی اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا، اب آپ کو نہیں پتہ کہ آج کے زمانے کی طرح سفر نہیں ہوا کرتا تھا، جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کے سفر کے طریقہ کار بہت مختلف تھے، لیکن آج بھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں آ جاتا معاملہ، آج بھی ایسے سفر ہوتے ہیں۔ خیر، جہاز اور ٹرین اور بس کے علاوہ آج بھی ایسے سفر ابھی موجود ہے، فی زمانہ بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ گروی رکھنا سفر کے علاوہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر میں بھی ہیں، حضر کے اندر اپنے گھر میں بھی ہیں، اور کبھی ایسی کوئی یعنی ضرورت پیش آ گئی، شادی بیاہ بیماری آزاری گھر بنانے میں، تو ہم نے اپنی چیز بیچنا نہیں چاہیے، کیونکہ بیچ دیں گے تو ظاہر وہ نکل جائے گی، لیکن گروی رکھ دی کسی کے پاس، اپنے 4 چوڑیاں میرے پاس سونے کی ہیں جس کی قیمت اگر بیچیں گے تو 1.5 لاکھ مل جائیں گے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا یہ 1.5 لاکھ روپے آپ مجھے دے دیجئے، میری سونے کی چوڑیاں آپ کے پاس ہیں، کہ جب میں آپ کو اپنے پیسے واپس کروں، آپ کے پیسے میں واپس کروں 1.5 لاکھ روپے، تو آپ مجھے چوڑیاں دے دیجیے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس کو گروی کہتے ہیں۔ تو یہ سفر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور حضر میں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ گروی رکھنا یہ جائز عمل ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ آپ جانتے ہیں، زرہ جو وہ جنگوں میں پہنی جاتی ہے جس سے سینہ وغیرہ ڈھک جاتا ہے، سونے کا یعنی سمجھ لیں، اللہ تو استغفر اللہ، سونا کہہ رہی ہوں، لوہے کا جو ہے ایک وہ ہوتا ہے جیسے کرتے کی طرح، جیسے ہم کرتا پہنتے ہیں نا، تو لوہے کی زرہ ایسی بنائی جاتی ہے کہ وہ اس کو سینے پہ باندھ لیں، آپ نا سینے پہ پہن لیں، اس کو کہتے ہیں، جو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، تو وہ لوہے کی زرہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تو ظاہر جنگوں میں یہی چیزیں کام آتی تھیں، آج تو اس طرح کی چیزوں کا تصور بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں زرہ کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ لوہے کی زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اور عملاً اس کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وضاحت، اس کی یعنی تشریح کر دی اس آیت مبارکہ کی، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں کتاب البیوع میں آپ کو یہ مل جائے گا، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث شریف آپ کو مل جائے گی کہ مطلب سفر میں رہن نص قرآنی سے ثابت ہے اور حضر میں رہن رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں یہ جو ہے نص سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے نصوص سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ اچھا، یہ فرحان مقبودہ، اس پر ابھی تھوڑی سی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ابھی ہم اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو فرمایا کہ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے، امانت دار، امین سے مراد ہے کوئی کسی کو امین سمجھے کہ ہاں یہ امانت دار ہے، یہ امین ہے نا، تو اگر کسی کو کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ تو چاہیے کہ امانت دار امانت کو صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہوا؟ اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے، یعنی مثال کے طور پر میں کسی سے قرض لے رہی ہوں، ٹھیک ہے،
کوئی لکھنے والا نہیں ہے کہ لکھے، کاغذ قلم نہیں ہے یا لکھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بغیر لکھے پڑھے مجھے امین سمجھ رہا ہے اور مجھے 5,000 10,000 روپے میری زبان کو اعتبار کرتے ہوئے، مجھے امین سمجھتے ہوئے کہ یہ امانت دار ہے، امینہ ہے، مجھے ادا کر دے گی، اور میں اس کو کوئی چیز رہن بھی نہیں دے رہی ہوں، رہن بھی نہیں رکھنی ہوں، تو بغیر رہن کے، بغیر وہ ہمیں قرض دے دے، ہم نے کوئی رہن بھی نہیں رکھا، کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہوئی، لیکن اس نے ہمیں امین سمجھتے ہوئے، امانت دار سمجھتے ہوئے کہ یہ میری امانت واپس کر دے گی، تو اس نے مجھے پھر بھی قرض دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا چاہیے؟ تو پھر ہمیں چاہیے، امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، جو اس نے مجھے دیا پیسہ، مجھے چاہیے کہ جیسے اس نے مجھے یعنی امین سمجھا ہے، امانت دار سمجھا ہے، تو مجھے چاہیے جیسے میرے پاس پیسے آئیں میں اس کے پیسے کو واپس کر دوں، اس کی جو اس نے مجھے امین سمجھا ہے، امانت دار سمجھا ہے، ٹھیس نہ پہنچاؤں میں، ٹھیک ہے؟ یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، یعنی جسے امین سمجھا گیا ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث شریف میں بھی ہے، جسے امام احمد نے اور دوسرے سنن میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علل یدی ما آخذت حتی تؤدیہ، ہاتھ نے جو کچھ لیا ہے وہ اس کے ذمے واجب ہے حتیٰ کہ اسے ادا کر دے، یعنی ہاتھ نے جو کچھ لیا، یعنی ہم نے جو کچھ لیا ہے تو اس کی ادائیگی ہم پر کیا ہے؟ ہمارے ذمے واجب ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ اللہ ہم مالک ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ لام جو ہے، لام کس لیے ہے؟ یہ لام یہاں ضروری کا معنی دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یعنی شہادت کو چھپاؤ نہ، خیانت کرو، شہادت کو چھپا نہیں سکتے اور نہ ہی اسے پس پشت ڈالو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹی گواہی نہ دو، سچی گواہی دو۔ تو بات یہی ہے کہ جو کوئی بھی جھوٹی گواہی دے گا تو جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ، ٹھیک ہے؟ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا کبیرہ گناہ۔ اسی طریقے سے گواہی کو چھپانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے گواہی کو چھپا لیا، جانتے تو ہیں لیکن پھر بھی کسی مصلحت، کسی ڈر، کسی خوف کی وجہ سے آپ گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ کسی طرفداری، فیور کی وجہ سے آپ گواہی نہیں دیتے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کس سے ڈرنا ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تمہیں اپنے رب سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا نَكْتُمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، سورہ مائدہ میں، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور فرمایا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہے اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا یا تمہارے کسی رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، نقصان تمہارا اپنا ہو، تمہارے اماں کا ہو، تمہارے ابا کا ہو، تمہارے خاندان والوں کا ہو، تمہارے پیاروں کا ہو، تمہارے بچوں کا ہو، کسی کا بھی نقصان ہو، لیکن کیا کرنا ہے؟ سچی گواہی دینا ہے، گواہی سچی دینا ہے، کیونکہ حق یہی ہے کہ اللہ کے لیے سچ بولو، اپنے فائدے کا کام کرو، قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اور اگر سچی بات بولو گے تو تمہارے جو اپنے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی سچائی سیکھیں گے، اور اس سے ان کا بھی فائدہ ہے کہ پھر وہ سچائی کو فیس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، سچ بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اس سے ان کا بھی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اور دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، آزمائش آ جائے، لیکن آخرت کو جو فائدہ ہے وہ دائمی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، قبر میں فائدہ ہوگا، ہر جگہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے گواہی سچی دو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے، غنیًا و فقیراً، ان یکن غنیًا و فقیراً، فقیر یا امیر، ٹھیک ہے، غنی ہے جب بھی کبھی آپ ایسا نہ ہو کہ اس کے عہدے کی وجہ سے، پورٹ فولیو کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی وجاہت کی وجہ سے، اس کے رتبے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی حویلی کی وجہ سے آپ اس سے مرعوب ہو گئے، اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کی طرفداری کر دی، تو آپ نے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو فقیر سمجھتے ہوئے اس کی طرفداری کر دی، یار یہ فقیر ہے، اگر اس کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ تو ویسے ہی بیچارہ فقیر ہے، تو اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ خیر خواہ ہے، اللہ کے مقابلے میں تم کیا خیر خواہی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی تو وہ تو اپنے بندوں کا زیادہ خیر خواہی کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کون خیر خواہی کرے گا؟ مالک الملک جو ہے اور مہربان بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ تم نے عدل کو چھوڑ دیا، عدل کو نہیں چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، خواہش نفس کی فلا تتبعوا الہوی، ہوا کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کو چھوڑ دو، انصاف کو چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے توڑ مڑوڑ کر بات کی، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، توڑ مڑوڑ کر بھی بات کرتے ہیں نا لوگ، ہیر پھیر کر کے اور اس میں کچھ ہیلا سازی کر کے گواہی دینے میں ایسا کرتے ہیں، تو گواہی دینے سے اگر تم نے ایسا معاملہ کیا، منہ موڑا، تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح واقف ہے۔ تو اللہ نے یہاں اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ فرحان مقبودۃ، تو دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو، یعنی وہ آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے استدلال کیا کیا گیا ہے کہ رہن اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ قبضے میں ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے قرضہ دیا اور مجھے جو رہن دیا گیا میرے قبضے میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کو قبضہ دے دیا، یا آپ نے پاس ہی قبضے میں رکھا، کہا یہ آپ کے نام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہن کی بھی کچھ صورتیں ہیں، تو قبضے میں ہونا چاہیے، رہن اس کے قبضے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، یہ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درج فرمایا، ذکر فرمایا۔ صحیح البخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا جو ہے 30 وسق جو کے عوض میں ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، یعنی گروی میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی خوراک کی ضرورت کی خاطر لیے تھے، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے مدینے کے یہودیوں میں سے ایک یہودی کے پاس اسے رہن رکھا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی رہن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے، اور رہن رکھنا بھی چاہیے اگر ضرورت پڑ جائے تو۔ اس کے علاوہ یہ کہ رہن جب آپ کسی کے پاس رکھیں تو قبضہ اسی کا ہونا چاہیے، ہم اپنا قبضہ نہیں جما سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں ہو گئیں ایک تو، اور دوسری بات یہ ہے غور کرنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے قرض بھی لیا کرتے تھے، کسی دوسرے کے لیے بھی قرض لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی قرض بھی لیا کرتے تھے، اور رہن بھی رکھتے تھے۔ یعنی آپ نے دنیا سے کتنا کم لیا ہے کہ آپ کو قرض لینے کی ضرورت پیش آتی تھی، آپ کو رہن رکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا بھی کسی کو چھوٹا سا بھی ایک عہدہ مل جاتا ہے تو لوگ اپنے لیے ایک الگ سے قانون بناتے ہیں اور عوام کے لیے الگ سے قانون بناتے ہیں، اور آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ہمیں آپ کی زندگی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم دنیا کی لقودک، آج دنیا کے چمک دمک میں ہم اتنے مگن ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے
کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم بس سنت کی بات کرتے ہیں. کون سی سنت کی بات کرتے ہیں؟ سر کٹانے کی بات کرتے ہیں، ہے نا، ہم جان لٹا دیں گے، ہم سر کٹا دیں گے. کیوں کٹا دو گے سر؟ سر کہاں کٹانے کی ضرورت ہے؟ بس یہ اشعار میں کہتے ہو کبرا مقتا عند اللہ، ایسے کیوں کہتے ہو؟ اتنی سخت بات ہے اللہ کے نزدیک، خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہو. ایک سنت پہ عمل کرتے نہیں، تھوڑی سی غربت میں گزارا ہوتا نہیں، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو، شکوے شکایت کرتے پھرتے ہو، اور خواہ مخواہ اشعار پڑھتے ہو. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کیا فائدہ اس طرح پڑھنے کا؟ کچھ فائدہ ہے نا. اور کہتے ہیں تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور بھائی شاہی ہے پہاڑوں کی چٹانوں پہ کیا بسیرا کرو گے؟ ارے بھائی گھر میں ہی اپنی تھوڑی سادگی اختیار کر لو. کوئی سادگی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، بس چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، چمک دمک کرتے 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 پتہ چلا کہ نکل جاتے ہیں اندھیریوں میں، قبر میں چلے جاتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. لیکن کہاں وہ بہترین اسوہ صرف زبانوں میں ہے، کلاموں میں ہے، اشعاروں میں ہے، کتابوں میں ہے، بیانوں میں ہے، تقریروں میں ہے. بس عملی زندگی میں کہیں پر نام و نشان بھی نہیں ہے سنت کا، کہیں پر نام و نشان نہیں ہے. کہنے کو کوئی کچھ بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے اپنی زندگی میں نفاذ نہیں ہے سنت کا، آپ اپنے آپ اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو آپ پھر اور کیا کریں گے؟ آپ بزدل ہیں بالکل. آپ بس چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کو حقیقت شناس نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اپنے مرنے کا، آپ کو خیال نہیں ہے، قبر کا خیال نہیں. قبر میں کتنی سجاوٹ بناوٹ ہے آپ کے، قبر آپ کے اس میں کتنے بلب لگائے ہیں، کتنے پودے وہاں لگائے ہیں، بتائیے. قبر میں، دنیا میں بس گھر میں سجائے جا رہے ہیں، گھر کو، چھتوں کو بھی سجا رہے ہیں، فرش کو بھی سجا رہے ہیں، چاہے اس کے لیے سودی قرضہ لینا پڑے، چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے کر رہے ہیں. بس عیاشی چاہیے، سادگی تو دور کی بات ہے، کیا کہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور اس کے بعد جب بات آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سر کٹا دیں گے، جان لٹا دیں گے، ہم فدا ہو جائیں گے. کیا فدا ہو جاؤ گے؟ جو عملی طور پر نہیں کر سکتا وہ جان کیا دے گا؟ وہ جہاد کیا کرے گا؟ جہاد کی بات آتی نہیں. ہم امن پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں. کون سے امن پسند ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امن پسند ہو؟ قرآن نازل کرنے والے سے زیادہ کوئی امن والا ہو سکتا ہے؟ جس نے قرآن نازل کیا ہے اللہ رب العالمین، اسلام سے زیادہ کوئی امن پسند ہو سکتا ہے؟ اسلام پہ چلو، اسلام نے جیسے بتایا ہے امن پسند لوگ ہیں. کافروں کو، حربیوں کو، سب کو چھوڑے جاؤ، سب کو آزاد کر دو کہ جس کو چاہیں گلا کاٹیں، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، سب کو چھوڑ دو. اور امن پسند ہیں. ہم فساد نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. تم امن چاہتے ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ امن کا تمہارے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. پھر اللہ نے یہاں فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص چھپاتا ہے اسے کس کو؟ گواہی کو، تو یقیناً وہ گنہگار ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ عاصمٌ گناہ، ٹھیک ہے، اس میں گناہ کی نسبت دل کی طرف کی ہے کہ اس کا دل گناہ گار ہے، اس لیے کہ چھپانا دل کا فعل ہے. اور سب سے پہلے اس کا خیال کہاں ہوا؟ دل میں ہی پیدا ہوا. ٹھیک ہے، کسی بھی برائی کا خیال پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، دھمکی دی ہے کہ شہادت چھپانا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس سے دل گناہ گار ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال وشہادت الزور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے. آج کوئی بھی مولانا صاحب تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، پوری تقریر وہ صرف یہ امید دلا کے جاتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا، کبھی بھی یہ بتاتے نہیں ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بات سناتے تھے اور امت کو یہ پیغام پہنچاتے تھے. اب آپ بتائیے کہ کس کو یہ بات سنائی جا رہی ہے؟ صحابہ ہی کو سنائی جا رہی ہے اور پھر امت تک پہنچائی جا رہی ہے یہ بات. تو فرمایا کہ اکبر الکبائر میں سے یہ شرک بھی ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کو بتایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے. اور پھر کیا ہے؟ کسی شخص کو قتل کرنا. اور پھر کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی. اور پھر کیا ہے؟ جھوٹی بات
جھوٹی بات، یا فرمایا جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی، یہ آپ کو بخاری شریف میں حدیث شریف مل جائے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا گواہی چھپانا بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے گواہی کو چھپانا۔ اب رہن رکھنے سے متعلق بھی دو باتیں سن لیجئے، دو چیزیں ہیں اس سے متعلق۔ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو چیز رہن رکھی جائے، مثال کے طور پر اب زمانے میں جیسے ہے کہ لوگ بکریاں پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، اور بھی جانور پالتے ہیں، مرغی پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز آپ نے اس طرح کی رہن میں رکھی ہے، اگر آپ نے مرغی رکھی ہے وہ انڈے دیتی ہے، دودھ والا جانور ہے بکری دودھ دیتی ہے، اگر آپ نے دمبی ہے دمبی دودھ دیتی ہے، اونٹ ہے اونٹنی دودھ دیتی ہے، گائے ہے گائے دودھ دیتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چارہ ڈالنے کے بدلے میں اس کا دودھ پینے کی اجازت دی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گائے بکری اونٹ وغیرہ کو آپ چارہ کھلاتے ہیں نا، اب آپ نے رکھی اپنے پاس بطور گروی، تو آپ چارہ تو اس کو کھلائیں گے یا بھوکوں مار دیں گے، باندھ کے اس کو مار ڈالیں گے؟ ماریں گے تو نہیں، تو آپ چارہ کھلائیں گے تو اس پہ خرچہ بھی تو لاگت بھی تو آ رہی ہے، اس کے بدلے میں آپ اس کا دودھ پیجیے بس۔ اسی طرح گھوڑے اونٹ گدھے یا خچر وغیرہ پر اس کو آپ چارہ کھلاتے ہیں تو اس کے چارے کے بدلے میں کیا کریں گے؟ سواری کی اجازت دی ہے، آپ سواری کیجیے اس میں، بخاری شریف میں آپ کو کتاب الرہن میں یہ مل جائے گی حدیث، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پہ اگر آپ کے پاس اونٹ ہے تو اونٹ پہ سواری کیجیے، گائے وہ کیا بیل ہے تو اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیجیے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ مرغی ہے تو مرغی کو بھی آپ دانہ دن کا کھلائیں گے نا، نہیں کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گی، دیکھ بھال تو کریں گے نا، تو ظاہر وہ انڈے دے گی، اس کے انڈے کھائیے، صحیح ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ دو چیزیں میں نے بتائی نا، دو چیزیں، دوسری یہ ہے کہ ان کے علاوہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے گھڑی اور سونے کی انگوٹھی کی مثال دی تھی، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان ظاہر ہے ہر وقت تو ہر چیز یاد نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، برتن ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اس کے علاوہ ہیں جو ابھی یہ بات ہوئی جس کو چارہ نہیں کھلانا، ٹھیک ہے؟ اب گھڑی، اگر آپ گھڑی کسی کے لگائے رکھیں گے، گروی میں رکھی ہوئی گھڑی کو، تو کیا ہوگا؟ پرانی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی قیمت تو گھٹ جائے گی نا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گھڑی لگائے نہیں پھریں گے گروی والی، انگوٹھی پہنے نہیں پھریں گے، اس کے برتن میں کھانا نہیں پکائیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اس طرح کے مسائل ویسے ہوتے نہیں، لیکن قرآن و حدیث نے بیان کیے، ہوتے بھی ہوں گے یقیناً، اور یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ آیات جو ہے بینات ہیں، صاف اور واضح آیات ہیں، اس پر جو ہے لوگ ظاہر ہے چوری چکاری کا طریقہ اختیار کر لیا ہے نا، اب وہ قرآن و حدیث کے مطابق تو عمل ہوتا نہیں ہے، چوری چکاری کے حساب سے لوگ اپنا کام بنا لیتے ہیں، ہیر پھیر کے علاوہ دھوکے فریب کے علاوہ کام بنا لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے یہ کہ یہ چیزیں آپ استعمال، برتن اگر آپ نے رکھا ہے گروی میں تو اس کا برتن آپ جو ہے پکا نہیں سکتے اس میں، کپڑے اگر آپ نے رکھے ہیں تو کپڑے اس کو پہن نہیں سکتے، گھڑی رکھی ہے تو گھڑی پہن نہیں سکتے، انگوٹھیاں زیور رکھے ہیں اس کو آپ پہن نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کی چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو اوپر ذکر کر دی، ٹھیک ہے؟ جس پر آپ اپنی یعنی قیمت لگاتے ہیں وہ تو اور چیز ہے، جس پر آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو اور چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے دو چیزیں جو گروی کے متعلق تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بڑے افسوس کی بات ہے مگر کہ آج ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہی نہیں پڑھتے، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اور ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کے لیے بھیجا، اسی قرآن سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر کیا ہوئے؟ بکھر گئے، ہم جو ہے منتشر ہو گئے، ہم جو ہے یعنی یتیم ہو گئے، لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے، کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، تو ہمارا کہیں پر کوئی یعنی سمجھ لیں کہ کوئی ذکر ہی نہیں رہ گیا۔ مسلمان ایک مطعون حیثیت سے پہچانا جاتا ہے دنیا میں، ایسا کیوں ہوا؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پر عمل کرتے تو آج بھی ان کا الطاف کریمانہ تو ہے سب کے لیے، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ اگر ہمارے اندر بھی کوئی قابلیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فیضان سے فیضیاب فرما دیتا، لیکن ہمارے اندر وہ قابلیت ہی نہیں رہی۔ ہم نے تو کیا کیا؟ ہم نے اپنی قابلیت کو برباد کر دیا۔ ہاتھ تو تھے لیکن ہاتھ کو ہم نے کیا کیا؟ بیکار کر ڈالا، اپنے ہاتھ ہی یوز نہیں کیے، ہاتھ میں پٹی باندھ لی، آنکھوں میں پٹی باندھ لی، کسی کام کا ہی نہیں رہ گیا۔
ٹھیک ہے، نہ جو ہے ہم ایک قوم بن سکے، نہ ہم جو ہے ایک ملت پر قائم رہ سکے، ایک امت بن کر، ایک ملت بن کر رہتے۔ اگر قرآن پر سب عمل کرتے تو ایک ملت بن کر رہتے، ایک امت بن کر رہتے، لیکن قرآن کو چھوڑ دیا تو بکھر گئے، شیرازہ بکھر گیا۔ اسی طریقے سے نہ کوئی ملت رہی، نہ کوئی امت رہی، نہ کوئی ہماری ایک ساکھ رہی کہ جس پر کوئی اعتماد کرتا، نہیں، سب بکھر گئے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، کتنی یعنی پتے کی بات ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہلا دیتا ہے کسی سے بھی، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ ہمارا تو یعنی قرآن سے ہی ایک رشتہ تھا، جب قرآن ہی کو چھوڑ دیا تو پھر اب کیا، کون سا مذہب، تم کیا رہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور فرمایا کہ آؤ پھر سے اپنی دوریوں کو دور کریں اور قرآن پر مجتمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر جمع کر دے۔ قرآن پڑھنا تو سب کے بس کی بات ہے۔ ہاں، حدیث شریف میں ممکن ہے کہ کسی کو کوئی دشواری پیش آ جائے کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، مطلب اس پہ ظاہر تحقیقات کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن قرآن میں کیا تحقیق کریں گے؟ جو آیات بینات ہیں وہ بینات ہیں، سب کے لیے واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، ہمارے عمل کو خالص کر دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔